اپنے نام کریں، امام جیسے ہو راضی ہم ایسا کام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے اس مادہ پرستی کے دور میں، نفس پرستی کے دور میں خدا تعالی نے ہمیں امامت سے، نبی خدا کی اطاعت سے متصل رہنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ان کے نام پر ایک جگہ جمع ہونے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہماری زندگیوں کو، ہماری طاقتوں، صلاحیتوں، توانائیوں کو ان کے ہدف میں استعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نظر لطف کے صدقے میں ہمیں خلوص اخلاص کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے ظہور کے دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے روایات کے اندر مسلسل اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت امتحان سے گزرنا ہے۔ بغیر امتحان کے نہ کوئی فرد کمال حاصل کرے گا، نہ کوئی قوم کمال حاصل کرے گی۔ اس اعتبار سے غیبت اگر امتحان کے معنی میں تعبیر کیا جائے کہ غیبت خود ایک امتحان ہے، اور امتحان ذمہ داری کا امتحان ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص کسی سرپرست کے ہوتے ہوئے کچھ انجام دیتا ہے، اور ایک دفعہ کوئی شخص کسی سرپرست کے نہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے۔ غیبت اس قسم کا ایک امتحان، شاید یہاں پہ امتحان اس کا کم ہو کہ کون کتنا یاد کرے گا، شاید امتحان اس بات کا زیادہ ہو کہ کون کتنا ان کے لیے کام کرے گا، یوں سمجھنا ہوتا۔ اب چونکہ امتحان اس بات کا ہے کہ کون کتنا کام کرے گا، تو ہمیں فوراً دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انتظار کا مفہوم یہ لے رہا ہے کہ میں نے خاموشی سے بیٹھنا ہے، تو یہ تو بالکل ہی راستے سے باہر چلا جائے گا۔ اب ہمیں سوچنا ہی پڑے گا کہ کون کیا کام کرے گا، کون اپنی ذمہ داری کو پہچانے گا،
اور اس کام کو کتنے اچھے طریقے سے انجام دے گا۔ تو چونکہ ان عشر مجالس کا پورا موضوع وقت کے امام کے حوالے سے ہے، اور جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ منتظر اقوام یا منتظر قوم کے خواص ہے، اس اعتبار سے چند نکات آپ کی خدمت میں مقدمتاً عرض ہوں گے، اور اس کے بعد خواص کو جن کو ہم 3 سطح میں تقسیم کر کے لائے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کوئی بھی شخص اگر کسی ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی توانائی ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے دنیا کے اس قبول ہوئے اصول کو ہم دین کے معاملے میں قبول نہیں کرتے۔ بدقسمتی ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ بھئی آپ کسی کو اگر کوئی کام سپرد کرتے ہیں تو پہلے اس کے اندر کوئی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ صلاحیت ہے بھی یا نہیں ہے، اس کو یہ ذمہ داری دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ لیکن بدقسمتی میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا یہ ہے کہ جب ہم دین کے معاملے میں آتے ہیں تو ہماری یہ جو بنیادی عقلی اصول ہے وہ ہماری نظروں سے کہیں دور رہ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ کسی کو انجام دینا چاہیے دین کے نام پر وہ انجام نہیں پاتا۔ اچھا، یہ بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی دین آیا آسمانی دین اور مٹ گیا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ حتیٰ وہ دین کہ جو اللہ کے نزدیک 4000 سال پہلے ختم ہو چکا ہے، اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3000 سال پہلے سے زیادہ اپنی شریعت لے کر آئے، تقریباً اندازاً اگر ہم بیان کریں تو 3200 سال ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت لائے ہوئے، اور اس شریعت کو جس کو دنیا کے ٹرمز میں اصطلاح میں آبسلیٹ کہتے ہیں، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہوئے 2000 سال ہو گئے، لیکن اس شریعت کے ماننے والے 2000 سال پہلے آبسلیٹ ہونے کے باوجود ابھی تک اس کو لے کے چل رہا ہے۔ صحیح؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فکر جو 2000 سال پہلے آئی اور آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے آبسلیٹ ہو گئی، اس کو خدا متعال نے اس کی مدت کا اختتام کیا اور شریعت کاملہ جامعہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ارسال فرمائی، لیکن وہ جو 2000 سال پہلے شریعت آئی تھی اس کو لے کر چلنے والے آج تک چل رہے ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، غیر آسمانی افکار خیالات ان کا تو ذکر ہی نہ کریں۔ مثال کے طور پر اب اس میں بدھ مت کو میں کہاں رکھوں، جس کا ظاہر ہے کہ آسمانی ہونا بھی ثابت نہیں ہے ابھی۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہندو مذاہب جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کا ہم کیا کہیں کہ جن کا آسمانی ہونا ثابت نہیں ہے لیکن 3000 سال ہو گئے یہ بھی چل رہا ہے۔ صحیح؟ ایک خطرہ ہے یہاں پر، اگر کسی دین کے ماننے والے اس دین کو لے کر بہت شدت سے چل رہے ہوں، اس پہ دلیل نہیں ہے کہ حق پر بھی ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں بنتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ہم نے دیکھ لیا تاریخ میں ایسا ہوا ہے بار بار کہ مختلف ادیان کے ماننے والے ہیں جو دین آبسلیٹ ہو گئے ہیں، جن کا اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ اچھا، زندگی کے عملی حقائق سے بالکل بے بہرا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ 4000 سال پہلے ایک فکر آئی تھی، سمجھ لیجئے چند ملکوں کے لیے، اب اس کو نافذ کیا جا رہا ہے 4000 سال کے بعد پوری دنیا کے لیے۔ کیا تعلق ہوگا اس کا؟ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی چل رہا ہے، پھر بھی چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا ہوگا، بہت زیادہ ہوشیار۔ ہم جو امام کی فکر کے ماننے والے ہیں ہمیں اس پہ بہت زیادہ ہوشیار ہونا ہوگا کہ یہ جو فکر ہمارے پاس ہے اس فکر کی اصالت، اس کے اوپر ہمیں یقین کیسے حاصل ہوا۔ 1400 سال ہو گئے،
اس 1400 سال کے اندر نہیں معلوم کیا کیا تبدیلیاں اس دین کے نام پر ہماری فکر کے اندر ممکن آ گئی ہوں گی. بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا. اچھا، ایک اور مشکل ہے جو اس غور کرنے پر ہمیں اکسا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے اس میں یہ تو کہا تھا کہ تاخیر ہوگی، لیکن ہم سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ معاملہ تمہارے اپنے ہی ہاتھ میں رہے گا. صحیح؟ یہ تو کہا تھا کہ غیبت ہوگی، اور غیبت بہت طولانی غیبت ہوگی، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی کر لو غیبت ختم نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا. تو ہم جیسے طالب علم کے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن یہ آتی رہتی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم ہی لوگ تاخیر کا سبب ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے بھئی. ایک بات قطعی حقیقت ہے، وہ یہ کہ غیبت ہے. دوسری قطعی حقیقت ہے کہ غیبت کو ختم ہونا تھا. اب کوئی تو سبب ہے نا. اب دشمنوں میں ڈھونڈو یا دوستوں میں ڈھونڈو، کوئی تو سبب ہے. اچھا، کس بات نے مجھے یہ یقین دیا ہے کہ میں اس سبب کا حصہ نہیں ہوں؟ کس نے مجھے یقین دیا؟ یعنی میں بجائے یہ کہ دوسرے کو کہوں کہ تم غیبت کے طولانی ہونے کا سبب ہو، مجھے اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو نہیں ہوں کہیں؟ یعنی میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جب ہم وقت امام کے حضور کھڑے ہو کر کہیں کہ الامان 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 من فتن الزمان، ایک نظر اپنے اوپر ڈال کے پوچھ لیں میں ہی تو وہ فتنہ نہیں ہوں؟ میرا اپنا ہی خیال ہے. یہ کوشش کر لیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کا حصہ نہ ہوں. بہت ساری چیزیں اس بات پر بغیر کسی جذبات کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ جانتے ہیں ہمیں تقریر میں بعض جگہ پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جذباتی ہونے کی عادت نہیں ہے ہمیں. تو بالکل سکون کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری دلیلیں اس بات کے اوپر موجود ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کل سبب تو نہیں ہیں یقیناً، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیں. کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے. بھئی دیکھیے، اتنا ہی کہ ہم لوگ بہت معذرت کے ساتھ اگر اسے قبول فرمائیں، اتنا ہی کہ ہم لوگ اتنے صادق نہیں ہیں جو فکر، عمل، چہرے، قول، گفتار سب میں ہمیں ہونا چاہیے تھا. صحیح؟ اگر اتنے صادق نہیں ہیں اس کا مطلب ہے جزء سبب تو ہوگا، جزء سبب تو ہیں. تو عزیزان محترم، یہ بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ امام کے نام پر ان کی غیبت کے عنوان کے اوپر ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں، اپنے حالات کے اوپر غور کریں، ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر کوئی ایک راہ عمل یہاں سے تلاش کر کے باہر جائیں. مجھے ایک اور خطرہ لگا رہتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کروں تو موضوع کی طرف جاؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت بڑا خطرہ ہمیں یہ لگا رہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مختلف ادیان موجود تھے، ان میں وہ تمام لوگ اپنے ادیان میں بہت شدت کے ساتھ عمل کر رہے تھے. اب تصور فرمائیے، اگر آج آپ ایسی کسی تقریب کو دیکھیں جو کسی منحرف دین، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں منحرف دین، ظاہر ہے ہم باقی لوگوں کو منحرف دین کہہ رہے ہوں گے، کسی منحرف دین کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی بنیادی تقریب ہو رہی ہو. صحیح ہے؟ اور تقریباً یقینی بات ہے کہ کچھ ادیان ایسے ہیں جن کی حتیٰ ان منحرف ادیان کی منحرف تقاریب کو دیکھنے والے ہم مسلمانوں سے زیادہ ہیں. صحیح ہے؟ اچھا، جب آپ ان کی ایسی کسی تقریب کو دیکھیں جس کو دیکھنے والے ہم مسلمانوں سے زیادہ ہیں، اس کی سنجیدگی کو دیکھیں، اس کی شان و شوکت کو دیکھیں، اس کے روب اور دبدبے کو دیکھیں. صحیح ہے؟ اور اس کے بعد یہ سوچے گا یہ سب کھوکھلا ہے، سب کھوکھلا. اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ڈھیلے کے برابر بھی نہیں. صحیح ہے؟ پھر اپنے اوپر ڈر نہیں لگے گا، اپنے اوپر ڈر نہیں لگے گا کہ بھئی کس نے مجھے یہ یقین دیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے. ثابت ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے. اس کو گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے ہمیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ دین انتہائی بنیادی اصولوں کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ دین چند ظاہری چیزوں کے اوپر نہیں بنا ہوا. تو ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسائل کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور آپ الحمدللہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم سب لوگ کہ بہرحال اس ذمہ داری کو ہم نے کیسے انجام دینا ہے. تو جو منتظر اقوام رہیں گی، یا جو رہتی ہیں یا جو رہ چکی ہیں، اگر اجمالی طور پہ سوچیں کہ ان منتظر اقوام کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، تو چند خصوصیات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس میں بس بالکل وجہ ہے کہ اس موقع کے اوپر امام کا نام لیا جائے، چونکہ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ میں اگر کہیں لڑکھڑا کے گرا اور میری ہڈی ٹوٹی تو اس کا خطرہ 5-6 مہینے ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ باقی زندگی کے لیے لنگڑا ہو گیا تو میں اس پہ کہوں مولا میری مدد کرے. لیکن اگر فکر میں لنگڑا گیا، اگر اس میں کسی مصیبت میں آ گیا، اب 5-6 مہینے کا معاملہ نہیں ہے. اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ باقی زندگی میں لنگڑاؤں گا یا 2 پاؤں پہ چلوں گا، اب میری ابدی زندگی کا معاملہ ہے. جنہوں نے بہت اچھا ہوا کہ مولا امین المومنین کا نام لے کر طلب کریں کہ مولا نصرت، حق پر چلنے کی نصرت آسان نہیں ہے. غیبت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر موڑ پر ایک حق کے نام پر باطل کا پرچم لے کے کھڑا ہوا. اس میں بہت سختی ہے کہ کیسے کوئی صراط مستقیم پر چلے جو بال سے زیادہ باریک ہے. بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک ہونے کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ اگر اس کمرے کی چوڑائی کو آپ سوچیں، یا اتنا بڑا نہ سوچئے، تھوڑا سا کم سوچ دیتے ہیں، صرف سر کی چوڑائی کو سوچیں. فرض کر لیجئے کہ جو سر ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ چوڑا، فرض کر لیجئے 8 انچ چوڑائی پورے سر کی لے لوں، تو اس میں ایک بال کتنا حصہ گھیرتا ہے؟ 1 ملی میٹر نہیں ہے، 1 ملی میٹر کا 1/10 کروں تب بھی نہیں ہے. صحیح. اگر یہ پوری چوڑائی فرض کر لیتے ہیں 8 سینٹی میٹر ہو، 8 انچ میں نے زیادہ کر لیا، 8 سینٹی میٹر کر لیتے ہیں، 8 سینٹی میٹر، تو اس میں جناب علی 80 ملی میٹر آ گیا. اور 80 ملی میٹر کا 1/10، 1 ملی میٹر کا 1/10 اگر ایک بال جگہ گھیرتا ہو، جبکہ اس سے بھی کم گھیرتا ہے، تو 800 میں 1. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حق پہ چلنا بال سے زیادہ باریک ہے تو سمجھ لو 800 فکروں میں 1 صحیح ہے، 800 راستوں میں 1 صحیح ہے. اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ چنا کیسے ہے؟ آپ نے کیسے چن لیا کہ 800 میں سے کون سا صحیح تھا جس پر آپ چل رہے ہیں؟ آپ نے کیسے چنا؟ اچھا، اب اگر آپ کے چناؤ کا معیار یہ تھا کہ بھئی میرے اجداد اس پہ چلے تھے، تو باقی 799 کے اجداد بھی اسی پہ چلے تھے، باقی 799 کے اجداد بھی اسی پہ چلے تھے، تو یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہوا. اگر آپ نے 799 چھوڑ کر یہ فکر اس لیے لی کہ اس پہ آپ کا دل مطمئن تھا، تو کیا باقی 799 اضطراب میں ہیں کیا؟ ذرا ان کی حالت جا کے دیکھیے. تو آپ نے کس دلیل کی بنیاد پہ یہ راستہ لیا؟ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس مرحلے سے گزرنے کی زحمت نہیں اٹھائی کہ 800 میں سے کوئی چنے. اچھا، اگر انہوں نے یہ زحمت نہیں اٹھائی تو پھر انہوں نے اس روایت پر کیسے عمل کیا کہ حق کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے؟ کیسے عمل کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے ابھی ان کے حق پر ہونے کی کوئی زیادہ گارنٹی نہیں ہے. منتظر قوم کی پہلی صفت یہی ہے.
منتظر قوم کی پہلی صفت یہی ہے، سوچ سمجھ کے کام کرے گی، اندھی تقلید میں کچھ نہیں کرے گی۔ اب اس میں کیا کروں گا میں کہ ان خواص کو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور میں مسلسل گھڑی پہ نظر رکھے ہوئے ہوں تاکہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہ لوں میں اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق فکر سے، ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق روابط سے ہے۔ روابط سے کیوں ہے؟ فکر اور عمل تو واضح ہے، روابط اس لیے کہ جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم میں رابطے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے تو قوم ہوتی ہے، اگر رابطہ نہیں ہے اور رابطے کی کوئی بنیاد نہ ہو، تھوڑی سی باریکی میں یہاں پہ جانا پڑے گا، اگر کچھ افراد بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، موجود ہوں جن میں کوئی رابطہ نہ ہو، اسے ہم قوم نہیں کہتے، اس کو ہم ہجوم، اس کو موب کہتے ہیں۔ یہ موب ہوتا ہے، لوگوں کا ایک اجتماع، جمع ہو گئے ہیں کچھ لوگ، اور بلوے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو اگر رابطہ نہ ہو تو وہ تو ہجوم ہے، پھر لوگ کھڑے ہو گئے کہیں پر۔ اچھا اگر رابطہ ہو اور بنیاد دین نہ ہو تو پھر یہ دینی قوم نہیں ہے، یہ کسی اور قسم کی قوم ہے۔ رابطہ ہو، رابطے کی بنیاد دین ہو، اور دین کی بنیاد 800 میں سے حق کا انتخاب ہو، اب یہ قوم ہے حق پرست قوم، اب بنی۔ دعویٰ کرنے سے کیا فائدہ؟ دعویٰ کرنے سے اگر سارے کام ہو جاتے تو فرعون نے الہیت کا دعویٰ کیا، دعووں سے کیا ہوتا؟ تو عزیزان محترم، قوم اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس قوم کی خصوصیات کیا ہیں جو امام کے انتظار میں ہے، تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ قوم ہونے کے لیے آپ کو رابطہ چاہیے، رابطے کے لیے رابطے کی ایک فکری بنیاد چاہیے، بے تکا رابطہ قوم نہیں بناتا۔ اور جب ہمارے دوست احباب پاکستان میں اس گفتگو کے اوپر آتے ہیں کہ قوم کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ قوم ہو، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ قوم ہو، ہجوم نہ ہو کہیں ہمارے پاس۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں فکر میں کہ قوم کیسی ہونی چاہیے، جس قوم کو وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں آخری مقدماتی نقطے کے طور پر، بعض قوموں کے اندر کوئی بھی حالت ہو، انفرادی طور پر کچھ لوگ معراج پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے قوم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سید الشہداء کے زمانے میں خود سید الشہداء کا گھرانہ معراج پہ پہنچا ہوا تھا، کیا وہ قوم اچھی تھی؟ قوم ہونے کے ناطے اچھی نہیں تھی۔ کوفہ میں عملاً جسمانی طور پر امیر المومنین رہ رہے تھے، کیا وہ قوم علوی تھی؟ یہ قوم علوی نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم، حجت خدا جسمانی طور پر بھی ایک جگہ رہیں، اس سے قوم کو فضیلت نہیں ملے گی، عمل سے فضیلت ملتی ہے۔ اب اگر ہم صرف اس بات کے اوپر مطمئن ہیں کہ حجت خدا جسمانی طور پہ نہیں ہے، ان کا ذکر ہمارے درمیان ہے اور یہ دلیل فضیلت ہے، کہاں کی دلیل فضیلت ہے؟ جب وہ جسمانی طور پر تھے تب جسمانی طور پر ہونے کے باوجود قوم کے لیے فضیلت کی دلیل نہیں بنی، کیونکہ قوم کا ان سے کوئی تعلق نہیں بن رہا تھا۔ امیر المومنین کوفہ میں رہ رہے تھے اور احساس یوں فرما رہے تھے جیسے بیابان میں رہ رہے، ورنہ بیابان میں کیوں جاتے تھے؟ بھئی اگر کوفہ کی شہری آبادی میں ان کے لیے انس تھا تو بیابانوں سے دلچسپی کیوں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ شہری آبادی جو کوفہ کی تھی وہ امیر المومنین کو انس نہیں دے پا رہی تھی، امیر المومنین اپنے آپ کو محجور احساس فرما رہے تھے، اس لیے بیابانوں میں جاتے تھے۔ سید الشہداء لاکھوں مسلمانوں کی آبادی کے درمیان رہتے ہوئے کیوں غریب الوطن؟ یہ آبادیوں کا ہونا، جسمانی طور پر امام کے نزدیک ہونا، وہ فضیلت نہیں بناتا، ذکر کہاں سے فضیلت دے گا؟ اس کا مطلب یہ عزیزان محترم بالکل صاف وہ یہ کہ آپ اور میں 10 دن ذکر کر لیں، اس پہ دلیل نہیں ہے کہ فضیلت مل رہی ہے۔
اصل فضیلت پہ دلیل کیا بنے گی؟ یہ بتاؤ 355 دن اس کے علاوہ وہ کیا کیا؟ یہ تو 10 دن نکال دیے، علاوہ کیا ہوا؟ اس میں ہم امام کے اہداف سے کیا پہنچے، اور وہ قوم ہونے کے ناطے ہمارے اندر کیا خاصیتیں آئیں۔ بس پہلی خاصیت منتظر قوم کی فکر کی سطح پر پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کو میں اگر ٹائٹل کے اندر لانے کی کوشش کروں، آزاد فکر ہو، تنقیدی فکر ہو، آزاد فکر ہو اور تنقیدی فکر ہو، ان دونوں کو اپنی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ کوئی اصطلاح بہت معقول ہوتی ہے لیکن استعمال نامعقول ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہوا۔ مولانا نے فرمایا کہ جو خوارج نے کہا لا حکم الا للہ، یہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، بات تو حق ہے لیکن اس سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ یہ بہت ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے اصل مطلب کیا ہے۔ آزاد فکری کا ایک مطلب آج کی دنیا میں لاؤبالی پن لیا جاتا ہے۔ آزاد فکری جب کہا جاتا ہے، مثلا جب وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، مثال کے طور پر کہ آپ کو اظہار میں آزادی ہونی چاہیے، تو اس میں تقریباً لاؤبالی پن مراد ہونے لگتا ہے۔ جب کہتے ہیں تنقیدی فکر تو یوں سمجھ میں آنے لگتا ہے جیسے ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، یہ ہو گیا تنقیدی فکر۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آزاد فکری کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ فکر میں آزاد ہو، تمہاری جو اورینٹیشن ہو، دیکھنے کی طریقہ ہو تمہارا، وہ صرف اور صرف حق کی پیروی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں میں یہ خاصیت نہیں ہوتی۔ منتظر قوم میں اس خاصیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا کیوں ضروری ہے؟ صرف ایک شاید منظر پیش کرنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور بحمد اللہ رب العالمین وقت کے امام کے حوالے سے، ان کی تشریف آوری کے حوالے سے، ان کی غیبت کے حوالے سے اگر نہ کہوں ہزاروں روایتیں ہیں تو کم سے کم سینکڑوں سے کم نہیں ہیں۔ بہت ہیں ہمارے پاس روایات اس معاملے کے اندر، صحیح روایات بھی ہیں اور قدر صحیح روایات بھی۔ ان میں ایک منظر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اور میں اس کو کثرت سے دہراتا ہوں اپنے جیسوں کے لیے، وہ یہ کہ کچھ امام کی نصرت کرنے والے مدتوں امام کا ساتھ دینے کے بعد دشمن کے ایک لشکر کے سامنے پہنچیں گے، اور اس موقع پر کچھ امام کے دشمن یعنی سفیانی کا ساتھ دینے والے مدتوں سفیانی کا ساتھ دینے کے بعد ایک مقام پر پہنچیں گے۔ اس مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کچھ لوگ جو امام کا ساتھ مدتوں سے دے رہے تھے وہ امام کا ساتھ چھوڑ کر سفیانی کے پاس چلے جائیں گے۔ اچھا اب یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ اور کچھ لوگ جو سفیانی کا ساتھ مدتوں سے دے رہے تھے وہ وہاں سے نکل کر امام کے ساتھ آ جائیں گے۔ یہ کیوں ہوا ہے ایسا؟ صحیح۔ اچھا اب ہمارے پاس مثبت میں اور منفی میں، جیسے کہ اس روایت میں بیان کیا، تاریخ میں بھی بہت مثالیں ہیں۔ سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے مثال کے طور پر حضرت حر تشریف لے کر آئے، ہمارے پاس تاریخ ثابت ہے۔ صحیح۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور کچھ لوگ مثال کے طور پر مدینہ سے مکہ یا مکہ سے کربلا کے راستے کے دوران کچھ خوف کی وجہ سے سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کر بھی گئے۔ صحیح ہے۔ اس کو ہم کیا تعبیر کریں؟ اس کو ہم تعبیر کریں گے کہ کچھ لوگوں میں جن میں حق کو جھیلنے کی طاقت نہیں تھی وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ لوگوں میں جن میں حق کو سنبھالنے کی جرأت تھی وہ باطل کو چھوڑ کر اس طرف بھی آ گئے۔ صحیح۔ اچھا یہ میں نے اس کو مثبت اور اس کو منفی کیوں لیا؟ دونوں کو ایک وزن دیتا، وہ اس وجہ سے دیا کہ جو حق کا ساتھ چھوڑ کر جا رہا تھا وہ مشکل کو چھوڑ کر آسانی پہ جا رہا تھا۔
اور جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ رہا تھا وہ آسانی کو چھوڑ کر سختی پہ آ رہا تھا۔ اب کوئی حضرت حر پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ نفسانی خواہش کی خاطر یہاں آئے، یہ الزام نہیں لگ سکتا۔ بھائی اگر نفسانی خواہش کی خاطر آتے تو یہاں کیوں آتے؟ کوئی چانس ہی نہیں تھا بالکل۔ جب کوئی انسان اپنی نفسانی خواہشات سے لڑ لے، اپنی عقل کا تابع ہو جائے، شعور سے عقل سے کام لے، جذبات کو پس پش ڈال دے، اس کو ہم کہتے ہیں آزاد فکر، اس کو ہم کہتے ہیں آزاد فکر۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے حر، آزاد، اس کو ہم حر کہتے ہیں۔ اور اہل بیت کو ہم کہتے ہیں قائد الاحرار، آزاد انسانوں کے سردار، وہ آزاد انسانوں کے سردار۔ جب تک یہ صفت کسی قوم میں نہیں آئے گی وہ اچھا انتظار نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے انتظار میں ہمیشہ قربانی دینی ہوتی ہے۔ اچھا انتظار پارٹ ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک صاف بات بتا دوں، یہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ پارٹ ٹائم ہے، یہ اچھے انتظار کی علامت نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، یہ خاص کر ایسے وقت میں رکھا گیا ہے کہ کسی کی جاب سے نہ ٹکرائے، دیکھیے نا۔ اور آپ میں سے بعض لوگ تو خیر ابھی اصولیے میں بھی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ خاص کر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کی کسی کام سے نہ ٹکرائے، کسی مصروفیت سے نہ ٹکرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قربانی کا معاملہ نہیں ہے، یہ قربانی کا معاملہ نہیں۔ ابھی اگر ہم نے اور آپ نے اس پہ اکتفا کرنا ہے تو عزیزان مطلب یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ بخدا عرض کر رہا ہوں، اگر میرے جیسا یہ سمجھے کہ میں یہ مجلس جو پڑھ رہا ہوں یہ اس پہ دلیل ہے کہ میں منتظر ہوں، سوائے نادانی کی کچھ نہیں، یہ نادانی۔ اس میں کون سی قربانی ہے؟ اس میں کون سا نفسانی خواہشات سے ٹکرا ہوا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ریمائنڈر ہے، یادآوری ہے کہ ابھی مقابلہ ہوگا۔ اچھا مقابلہ کب ہوگا؟ کچھ لوگوں نے مقابلہ اٹھا کے رکھا ہے ظہور کے بعد کے لیے۔ نہیں، مقابلہ ظہور کے بعد نہیں ہوگا، مقابلہ تو اصلی ظہور سے پہلے ہی ہوگا، اور یہاں سے باہر نکلتے ہی شروع ہو جائے گا، یہاں سے نکلتے ہی شروع ہوگا۔ تو آپ کو اور ہمیں اس طرح سوچنا پڑے گا۔ بس منتظر قوم کی پہلی خاصیت کیا ہوئی؟ آزاد فکری، خواہشات کے تابع نہیں ہے، جذبات کے اس انداز میں تابع نہیں ہے۔ جذبات کی اپنی ضرورت ہے، اس کو بیان کیا جا چکا ہے کہیں اور۔ عقل کے تابع ہیں، دلیل کے تابع ہیں، تنقیدی فکر رکھتے ہیں۔ قوم کی آزاد قوم کی فکری سطح پر ایک اور خاصیت تنقیدی فکر ہوتی ہے ان کے اندر۔ تنقیدی فکر ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تنقیدی فکر اس انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، ہمارے پاس روایت میں کہا گیا ہے کہ علم، آپ اس کو عقل بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ علم اور عقل صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی حق اور باطل میں سے جانے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دانائی یہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، حق یہاں ہے باطل یہاں ہے، کوئی پہچانے حق کہاں ہے؟ فرمایا یہ دانائی نہیں ہے۔ دانائی کیا ہے؟ دو برائیوں میں سے ڈھونڈے کہ کم کون سی ہے، یہ دانائی ہے۔ حق اور باطل دو علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں کربلا کے معرکے میں، کون احمق ہے جو کہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کہ اس کو دانائی کی ضرورت پڑی ہے۔ اس میں کون سی دانائی چاہیے؟ ادھر نواز رسول ہے، ادھر بنی امیہ کا پوت ہے، اس میں کون سی دانائی چاہیے؟ اگر دانائی دیکھنی ہے تو وہاں پہ آ کے دیکھو کہ جب یہ سمجھ میں نہیں آتا اب کیا ہوگا، ہاں اب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فوت ہو گئے اور اب معرکہ سامنے ہے، اب بتاؤ اب کیا ہوگا۔
صحیح ہے. کوئی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی اسلام کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے. یہاں پہ دانائی ہے، دانائی یہاں پہ کام آئے گی. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دانائی یہاں پہ کام آئے گی. اب آپ غیبت میں ہیں نا، اور ہر آدمی ایک نعرہ لگا رہا ہے. یہ بتاؤ کون سے میں برائی کم ہے؟ یہ بتاؤ. کیوں؟ حق مطلق تو کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. مشکل یہاں پر ہے، لوگوں کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ حق اور باطل کو پہچانے. اتنی طاقت بہت مشکل سے آتی ہے. دو برائیوں میں یہ پہچان لیں کون سی بہتر ہے، کون سی بہتر. اس کو ہم کہتے ہیں تنقیدی فکر. قوم کے پاس تنقیدی فکر ہونی چاہیے. قوم تنقیدی فکر رکھی ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ اس کو یہ سمجھ میں آئے گا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے. اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے. اچھا اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوا تو جنگ صفین کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. لوگ قرآن سے کھیلتے رہیں گے، قوم بھی اس کھیل میں شامل ہوتی رہے گی. انصافاً کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. اگر ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو یہ سارے دین کے نام پر جو ظالم و جابر حکومتیں بنائے بیٹھے ہیں، ان کی حکومتیں چلنی تھیں کیا؟ یہ کیسے حکومتیں بنائے بیٹھے؟ یہ قرآن نیزوں پہ لٹکا کے تو بیٹھے ہیں، ورنہ کیسے ہوتا؟ دور نہ جائیے، نزدیک رہیے. یہ جو ہمارے اپنے اندر بہت سارے لوگ، جس پہ ہمارے برادر محترم نے بھی اشارہ کیا کہ سید الشہداء کے خون سے کھیل رہے ہیں، یہ بھی تنقیدی فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہے نا. اگر تنقیدی فکر ہوتی تو یہ ہوتا. ہم سب کو معلوم ہے ہاں نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ تو پھر کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ تنقیدی فکر نہیں ہے. لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جان سکیں کتنا حصہ صحیح ہے کتنا حصہ غلط ہے. اتنی طاقت نہیں ہے. اور اگر آپ کو اس کو اور تفصیل سے دیکھنا ہو، جس کا وقت اب نہیں ہے ہمارے پاس، تو خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ میں اس کو ضرور مطالعہ فرما لیجیے گا. اور میں آپ کی خدمت میں سکون سے یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میرے اسٹیٹسٹکس کے مطابق، نان سائنٹیفک اسٹیٹسٹکس کے مطابق آپ میں سے 90% نے نہیں پڑھنا ہے. ہاں میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں. اور بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، آپ اگلی دفعہ مجھے نہ بلائیے گا، جو زیادہ بول رہے ہیں انہوں نے ہرگز نہیں پڑھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ. کبھی ہم لوگ کہتے ہیں 10 بستہ اور ہاتھ باندھتے نہیں ہیں، لیکن ابھی میں ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے معذرت کے لیے کہ معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ جو لوگ دین کی راہ میں سنجیدہ ہیں انہیں بولنے کی عادت کم ہے، وہ بہت سکون سے اپنا کام کرنا جانتے ہیں. آپ کو اور ہمیں خدا وقت کے امام کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو اس میں پہلی خاصیت کیا ہوئی کہ ان کے اندر آزاد فکری ہوتی ہے. دوسری خاصیت کیا ہوئی؟ دوسری خاصیت یہ ہوئی کہ ان کے اندر تنقیدی فکر ہوتی ہے. یہ معاملات کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں. دھوکہ دینا ان کو آسان نہیں ہے. جذبات میں لا کر کہیں لے جانا ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو ایک منظر دیکھنا ہو جس میں تھوڑی سی بہرحال پرابلم ہے، لیکن بہرحال ایک منظر بہت اس اعتبار سے علامتی منظر ہے، وہ کون سا منظر ہے؟ جب مولا 7ویں امام کا جسد اطہر پل بغداد کے اوپر. یہ منظر علامتی منظر بہت عجیب ہے. اس میں قوم کی نفسیات کو آزمایا گیا ہے. اس میں ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے. مثبت پہلو کیا ہے؟ وہ یہ کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنے آپ کو اس طرح دشمن کا شکار نہیں ہونے دیا جس طرح دشمن چاہ رہا تھا. جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. لیکن اس میں ایک منفی پہلو بھی ہے. جو قوم جنازے کے ساتھ یہ کر سکتی تھی اس نے قید خانے میں امام کی زندگی میں کیوں نہیں کیا؟ اتنی تنقیدی فکر وہاں پہ نہیں تھی جس کی قربانی امام وقت کو دینی پڑی.
اب میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں، اگر منتظر قوم میں خاصیتیں نہیں ہوئیں تو قربانی کون دے گا؟ قربانی تو معصوم کو ہی دینی ہوتی ہے، تو اس کی جو چوٹ لگے گی، ضرب لگے گی، کسی کو نہیں لگے گی، امام کو لگ رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا کہ غیبت چل رہی ہے۔ تو اس وقت ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو فکر کے مضبوط ہونے کی طرف لے کر جائیں۔ خاص کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو تنقیدی فکر ہم نے عرض کیا، اور 1-2 سال پہلے ایک عشرے کے اندر تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ تنقیدی فکر کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کر سکے تو ہم اس کام کو بھی روک لیں گے جس کو اب ہم پسند نہیں کریں گے اپنی قوم کے اندر کہ ہو رہا ہے، اور دشمنوں کا بھی مقابلہ کر لیں گے۔ یہ ہو گیا معاملہ فکر کی سطح پر۔ اب آئیے عمل کی سطح پہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عمل کی سطح پر ہمارے پاس دین کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، وہ یہ کہ دین کا تعلق چونکہ اس دنیا سے بھی ہوتا ہے اور اس دنیا سے بھی ہوتا ہے، اس دنیا سے بھی اور اس دنیا سے۔ تو دین کچھ احکام ایسے دیتا ہے جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، کچھ احکام ایسے دیتا ہے جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ منتظر قوم ظاہر پہ مرے گی یا باطن کو سنبھالے گی؟ ہاں، منتظر قوم ظاہر کا دھوکہ نہیں کھائے گی، ظاہر کو چھوڑے گی بھی نہیں، باطن کا خیال رکھے گی لیکن ظاہر کو اس پہ قربان نہیں کرے گی۔ منتظر قوم دونوں کو سنبھال کے چلے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس دلیل پر کہ نماز میں اصل خدا سے رابطہ ہے ظاہر کو قربان کر دے، منتظر قوم یہ نہیں کرے گی۔ اور کوئی اس بنا پر کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے، ظاہر کو سنبھال کے بیٹھ جائے، باطن کو چھوڑ دے، منتظر قوم یہ بھی نہیں کرے گی۔ منتظر قوم باطن کو اہمیت دے گی، ظاہر کو بھی سنبھال کے رکھے گی۔ اب ایک مسئلہ ہے، اگر قربانی دینی ہی پڑے تو کس کو کس پہ قربان کرے گی؟ ہاں، پھر طے شدہ بات ہے، ظاہر کو باطن پر قربان کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ باطن میں اساس ہے، باطن میں اساس ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اپنے ہی کام سے مربوط رکھتے ہوئے۔ بھئی ایک ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، یا جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، چونکہ آپ کے درمیان بھی کافی حضرات تشریف فرمائیں جو ہمارے جیسا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے بہتر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے کام میں بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب دیکھیے، میں اپنے بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کی خدمت میں آرائز پیش کر رہا ہوں تو اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ اچھا، اس کا ظاہر کیا ہے؟ اس کا ظاہر یہ ہے کہ بھائی مجھے اردو بولنی تھی تو اردو بولی یا کیا کیا؟ خراب اردو تو نہیں بولی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ بھئی آپ نے تقریر کرنی تھی تو فن خطابت کے بالآخر کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ نے خیال رکھے یا نہیں رکھے؟ پھر تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ ایک خاص رسم و رواج کا ماننے والا ہے، اس پہ چلنے والا ہے، آپ نے ان رسم و رواج کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ صحیح ہے، یہ تو ہو گیا اس کا ظاہر۔ اچھا، اب اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ دوبارہ، آپ اپنا فن دکھانے آئے تھے یا امام کا پیغام دینے آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ میرے جیسے بہت سارے لوگ اس کو اپنے فن کے اظہار کے لیے سمجھ رہے ہیں، فن دکھاتے ہیں، داد لیتے ہیں، معاملہ ختم۔ آج تک کبھی سنا ہے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کر کوئی خطبہ دیا اور لوگوں سے نیچے کہا واہ 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 واہ؟ کہیں سنا ہے آج تک؟ تو ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کسی امام کا سنا آج تک؟ تو ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ مزے لے رہے ہیں نا ظاہر کے مزے لے رہے ہیں نا، زبان کی لطافت، چاشنی، یہ سب عزم، یہ ظاہر ہے یا باطن ہے؟ تو کس کو کس پہ قربان کر رہے ہیں؟ اس کے بعد مطمئن ہے کہ کام صحیح ہو گیا۔
عزیزان محترم خود سوچنا پڑے گا نا ہم لوگوں کو، آخر کوئی تو سوچے کہ بھئی آج تک کبھی کسی روایت میں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے اوپر سے خطبہ دیا، یہ تو سنا اور پڑھا کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا نیچے لوگ روتے رہے، ایسے خاموشی سے سن رہے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو سنا، یہ کبھی نہیں سنا اللہ کے نبی اوپر سے خطبہ دے رہے تھے نیچے لوگ تعریفوں کے، کہاں سنا؟ تو یہ کیوں آیا ہے؟ اس وجہ سے آیا ہے کہ اللہ کے نبی جب ارشاد فرماتے تھے لوگ اس کے کانٹینٹس پر، ان مفاہیم پہ غور کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی سے جوڑتے تھے۔ ہم لوگ ظواہر پہ غور کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کی خوبصورتی کے مزے لیتے ہیں، ہماری مشکل یہ ہے۔ عزیزان محترم، اس کو زندگی میں کسی مدت میں صحیح کرنا پڑے گا، جتنا جلدی کر لیں بہتر ہے، جتنا جلدی کر لیں بہتر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو منتظر قوم کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ بھئی یہ ظاہر کو بھی سنبھالتی ہے، باطن پہ بھی توجہ دیتی ہے، لیکن زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ زیادہ اہمیت باطن کی ہے۔ رسم کو دیکھتی ہے یا اس رسم کے پیچھے پیغام کو دیکھتی ہے؟ پیغام کو دیکھتی ہے، رسم کو بعد میں دیکھے گی، پیغام کو پہلے دیکھے گی۔ کیا رسم کو مٹا دے گی؟ نہیں، رسم کو نہیں مٹائے گی۔ اگر رسم کا تعلق نبوت اور وحی سے ہے تو کیوں مٹائے گی؟ اگر مثلا کوئی خدا نہ کرے یہ کہے کہ بھئی یہ نماز پڑھنا بھی ایک رسم ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ تعالیٰ، تو آیا منتظر قوم سنبھال کے رکھے گی؟ ہاں ضرور سنبھال کے رکھے گی، کیونکہ حتیٰ اگر رسم ہو جب خدا نے دیے تو اس سے بہتر رسم کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے یہ دی ہے تو اس سے بہتر رسم کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ عزاداری سید الشہداء رسم ہے تو میں کہوں گا اگر چوتھے امام نے دی ہے تو اس سے بہتر رسم کون سی ہو سکتی ہے؟ سنبھالو، اگر اس سے بہتر کوئی راستہ ہوتا تو وہ ہمیں وہ سکھا دیتے، وہ ہمیں وہ بتا دیتے۔ ہاں پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اضافے مت کرو، کیونکہ وہ پھر تمہاری رسم ہے، چوتھے امام کی رسم نہیں ہے۔ اپنی رسوم مت بڑھاؤ، جو اللہ نے دیے، نبی نے دیے، اولاد طاہرہ نے دیے، اس رسم کو لے کے چلو۔ منتظر قوم اس کا خیال رکھتی ہے، منتظر قوم خیال رکھتی ہے۔ اچھا، اس خیال رکھنے کا انتظار سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام تشریف لائیں گے وہ دین کو پلٹائیں گے اس کے اصول پر۔ اگر قومیں انتظار کے نام پر رسموں میں جکڑی رہیں اور امام نے پلٹایا اصول پر، تو کیا یہ قومیں اپنے ہی امام کا مقابلہ نہیں کریں گی؟ کیا اس سے پہلے ایسا ہوا ہے؟ بہت ہوا ہے، بہت ہوا ہے۔ قرآن کریم نے کتنی جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، جب انہوں نے دین دیا تو قومیں یہود نے قبول نہیں کیا، کہا یہ بات وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے۔ اچھا، تمہاری کتابوں کی صحیح ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے، ہمارے اجداد نے یہ نہیں کیا، تو تمہارے اجداد صحیح کر رہے تھے یا اللہ کا نبی صحیح کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے بھی بہت سخت تھا اپنی کچھ رسموں کو چھوڑنا۔ منتظر قوم کیا کرتی ہے؟ منتظر قوم شعور کے ساتھ، فکر کے ساتھ اپنی زندگی پہ غور کرتی ہے، اس کو لے کے چلنا جانتی ہے۔ رسم و رواج کی حیثیت اس کی جگہ پر، مفہوم کی حیثیت اس کی جگہ پر۔ آخری زحمت آپ کو دوں گا، ایک اور صفت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد جل فرجم۔ ہماری سخت باتوں کو آپ نے تحمل فرمایا اور انشاءاللہ آپ اس کے اوپر سوچ بچار بھی کر رہے ہوں گے، اس خاطر کہ ہماری کچھ باتیں کسی کو ناگوار گزری ہوں، پہلے ہی سے اس ناگواری پہ شرمندہ ہیں، لیکن حق بات کہنے میں شرمندہ نہیں ہے، نہ اس پہ ہمیں کوئی افسوس ہے۔ ہاں، اس پہ افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ مثلا کچھ دوستوں کو سخت لگے گا، لیکن اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ حق کی خاطر کسی کی ناراضگی اٹھانی پڑ جائے۔
اس پہ میرے خیال میں ہمیں شرمندہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال خدا ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، اس حق کے راستے پر چلتے ہوئے اولاد امیر المومنین کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آخری بات آپ کی خدمت میں، یہ جو منتظر قوم ہوتی ہے اس کے روابط کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جب بھی ہم قوم کہتے ہیں گروہ لوگوں کا، انسانوں کا اجتماع جو کسی مقصد سے آتا ہے، تو فوراً یہ دیکھنا پڑتا ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد سمجھ میں آ جائے کسی قوم کا تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس قوم کی قیمت کتنی ہے۔ اہداف قیمتیں طے کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ کے پاس لوہے کا ایک ڈھیر ہے جس کا کام کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ اسکریپ ہے اور ڈھیر ہے، اس کی قیمت لوہے کے وزن کے برابر ہے۔ لیکن اگر لوہے کا وہی ڈھیر ایک نظم و ضبط کے ساتھ گاڑی بنا رہا ہے جس میں آپ نے بیٹھ کے لمبے سفر طے کرنا ہے، اب اس کی قیمت لوہے کے وزن پر نہیں ہے بلکہ اس کے ہدف پر ہے۔ تو ممکن ہے کہ کسی چیز کا وزن انتہائی کم ہوگا میٹل ہونے کے اعتبار سے، لیکن ہدف کی وجہ سے اس کی قیمت بے انتہا زیادہ ہو جائے گی۔ تو آپ کو قوموں کے لیے بھی ہدف دیکھنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کسی قوم کے بارے میں یہ طے کرنا کہ ہدف کیا ہے، یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن دنیا میں اس کا طریقہ یہ رکھا جاتا ہے کہ سیمپلنگ کی جاتی ہے۔ مثلا ایک علاقے سے 10 افراد لے لیے، ایک پیشے سے 10 ایک جیسے پیشے والے لوگ لے لیے، تو سیمپلنگ کر کے یہ معلوم کر لیتے ہیں یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اور میں اپنے قوم کے لیے اور سب سے پہلے اپنے لیے یہ سیمپلنگ کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اولیہ حق ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ اس سے اس قوم کی قیمت طے ہو جائے گی، قوم کی قیمت طے ہونی ہے۔ منتظر قوم کا مقصد اولیہ صرف حق کی پیروی ہے، صرف حق کی پیروی۔ اچھا، اس حق کی پیروی کے مقابلے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں دوبارہ تاکہ آسانی ہو جائے اس میں۔ مثلا یہی جو میں آپ کی خدمت میں آرائز پیش کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے اہداف ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ ترین ہدف کیا ہوگا؟ اعلیٰ ترین ہدف یہ ہوگا کہ بھائی ایک دین حق ہے اور آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ آپ دین حق کے ایک خاص حصے کو ایک خاص وقت میں لوگوں کے سامنے بیان کریں، صحیح، اس کو جتنا مناسب طریقے سے پیش کر سکیں پیش کر دیں، یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اگر میرے نزدیک یہی ہے کہ دین حق ہے اور اس حق کو مناسب طریقے سے پیش کرنا ہے خاص وقت کے اندر، یہ تو ہو گیا اعلیٰ ترین ہدف، یہ تو ہو گیا اعلیٰ ترین ہدف۔ اچھا، اب اس کام کے ساتھ ساتھ کچھ مفادات بھی ہیں، کچھ مفادات بھی ہیں۔ اگر میری نیت میں اس سے کم ہو کر کوئی بھی چیز آئی اب میری قیمت گر گئی۔ آپ نے ممکن ہے غور فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کام کی قیمت گر گئی، نہیں، کام کی قیمت نہیں گری ہے، میری قیمت گری ہے۔ کام کی قیمت تو وہیں پہ رہے گی، میری قیمت گر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات خدا بڑے گرے ہوئے لوگوں سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، یہ ہوتا ہے، خدا کے نظام میں ہے، گرے ہوئے لوگوں سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ کام کی قیمت نہیں گری، بندے کی قیمت گر گئی۔ تو اچھا کام کرتے وقت اس پہ بہت ہوشیار رہیے گا کہ ایک کام ہے جو خدا نے لینا ہے اور ایک بندہ ہے جس نے قیمت بنانی ہے۔ یہ طے شدہ اصل سمجھ میں آتا ہے۔ خدا خانہ کعبہ کو خالی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ خدا کا نظام سمجھ میں آتا ہے کہ خدا خانہ کعبہ کو خالی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جن لوگوں سے بھرے گا ان کی قیمت کتنی ہوگی،
یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ خدا ذکر سید الشہداء کو متروک نہیں دیکھنا چاہتا۔ جن لوگوں سے کروائے گا انہیں ہوشیار ہونا ہوگا، انہیں ہوشیار ہونا ہوگا کہ وہ اپنی قیمت نہ گرائیں، وہ اپنی حیثیت خراب نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو منتظر قوم ہوتی ہے اس کی قیمت بہت اعلیٰ پائی کی ہوتی ہے، اس کے اہداف بہت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان اہداف کے اندر خود غرضیاں نہیں ہوتی ہیں، مفاد پرستیاں نہیں ہوتی ہیں، اور ان اہداف کے اندر نشانی کیا رکھی جائے؟ اگر اہداف اعلیٰ ہیں، نشانی کیا رکھی جائے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے، اگر انسانی رابطوں میں اسلامی اور الہی اخلاق کو آپ کمپرومائز ہوتا دیکھیں تو سمجھ جائے گا کہ اس قوم کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، اس قوم کی قیمت کم ہے۔ چاہے وہ بہت اچھے نعرے لگا رہے ہوں، بہت اچھے کام کر رہے ہوں، لیکن اس میں اگر اخلاق اسلامی نظر نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، منتظر قوم اپنی قیمت کا خیال رکھتی ہے، اور مولا نے ہمارے سامنے ایک قیمت طے کروائی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ، جیسے فرمایا کہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی کوئی بھی قیمت جنت سے کم مت لگانا، جنت سے کم مت لگانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جنت سے کم مت لگاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی کسی چیز کو اس قابل مت سمجھنا کہ اس کے لیے اپنی زندگی ضائع کرو، دنیا کو مت سمجھنا اس قابل۔ اچھا، جیسے منتظر قوم اس بات کو جان لے، عزیزان محترم میں صرف آخری لمحات کے اندر اس مجلس کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ معاملہ بہت سنگین ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ قومیں بہت ترقی کر رہی ہیں، کچھ قومیں ترقی نہیں کر رہی ہیں۔ ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت بڑا معاملہ بنا ہوا ہے، تو ہم جب اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں تو ہم لوگ طریقہ کار یہ رکھتے ہیں کہ روایتوں کے اندر لنکس، رابطے ڈھونڈتے ہیں کہ روایتیں جب کسی اعلیٰ قوم کو بیان کرتی ہیں تو کن خاصیتوں کو بیان کرتے ہوئے کہاں تک پہنچتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے جہاد، اللہ کی راہ میں جان دینے کی خواہش، شہادت، یہ ایک بہت اچھی خاصیت ہے، کن لوگوں میں آتی ہے؟ تو آپ کو پتا چلا کہ مثلا جہاد کی خاصیت اس ٹائپ کے لوگوں میں آتی ہے، تو پھر ہم جیسے طالب علموں کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں پھر وہ خاصیت کس قسم کے لوگوں میں آتی ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب ہمارے سامنے مثال کے طور پر ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ اگر قوم منتظر ہو تو آیا شہادت طلب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہمارا ذہن کہتے ہیں نہیں، شہادت طلب نہیں ہوئی تو پھر تو منتظر نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی قوم شہادت طلب ہوئی، اگر کوئی قوم شہادت طلب ہوئی تو اس قوم کے اخلاق اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس قوم کے اخلاق جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے۔ تو کسی قوم کے اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو ان کے اندر بغض و کینہ ہوگا، تو بغض و کینہ نہیں ہوگا۔ اچھی قوم، متحد قوم بغض و کینہ نہیں رکھتی۔ تو کون سی قوم جو اچھی قوم ہے، شہادت طلب ہے، متحد ہے، بغض و کینہ نہیں رکھتی؟ یہ کہاں سے آتی ہیں صفتیں؟ یہ صفتیں کہاں سے آتی ہیں؟ کسی آدمی میں یہ طاقت آئے کہ اپنے دل سے بغض و کینہ نکال دے، کہ جس کے نتیجے میں آخر کار شہادت طلب بن جائے۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ روایتوں نے نہ بتایا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، روایتوں نے بتایا، ایک راستہ بتایا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ تم اپنی موت کے ذکر کو کثرت سے انجام دو۔ جب تم اپنی موت کے ذکر کو کثرت سے کرو گے تو تمہارے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی۔ جیسے ہی تمہارے دل سے دنیا کی محبت کم ہوگی، تمہارے اندرونی بغض اور کینے ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ہی تمہارے اندرونی بغض اور کینے ختم ہو جائیں گے، تمہارا تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی تمہارا تفرقہ ختم ہو جائے گا، تم متحد ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی تم متحد ہوگے، اللہ کی نصرت تم پر آئے گی اور تم اپنے دشمنوں کو شکست دو گے، تم کامیابی حاصل کرو۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟
جب تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو گے. شروع یہاں سے ہوا تھا. اچھا اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہماری وہ مجالس جس نے ہمیں شہادت طلب بنانا تھا وہ بھی ہمیں موت یاد نہیں دلا پا رہی. تو شہادت طلب کیسے بنے گا؟ شہادت طلب کیسے بنے گا؟ ہمیں یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. عزیزان محترم، میں نے بہت آپ کا وقت لیا اور بہت تلخ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور شاید کوئی اتنی عالمانہ بات بھی نہ کہی ہو، سادہ باتیں کہی ہوں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جس بات کا مجھے ڈر ہے، وہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جس بات کا مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو ہم لوگ وقت گزار رہے ہوں. پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، کام کے اندر اثر ہونا چاہیے. جب کام کے اندر اثر ہوگا وہ معاشرے کے اندر خود بخود نظر آئے گا، نظر آنا چاہیے. تو عزیزان محترم، یہ کیسے ممکن ہے؟ امکان نہیں ہے اس بات کا کہ کوئی قوم سید الشہداء سے اتنا لگاؤ رکھے اور اس قوم کا دشمن پھر بھی طاقتور ہوتا چلا جائے. ممکن نہیں ہے. جن قوموں نے سید الشہداء سے سچا لگاؤ رکھا ہے ان کے دشمن ان کے سامنے نہیں ڈٹ پائے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے. اچھا یہ مجھے اندازہ ہے کہ قومیں سخت وقت سے گزرتی ہیں، مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اس میں ایک خاص شجاعت جو درکار ہے وہ سید الشہداء کے رابطے سے آ جاتی ہے. تو عزیزان محترم، بحمد اللہ رب العالمین، خداوند متعال نے ہمیں اس کائنات کی عظیم الشان ہستیوں کے ذکر کی ابھی بھی سعادت دی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم اللہ کے دین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، مولا سید الشہداء کا نام لے رہے ہیں، وقت کے امام کے نام پہ جمع ہے. ان تمام سعادتوں کے ساتھ ہمیں اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی دیکھ لینی چاہیے، اور وہ تبدیلی میں آپ کی خدمت میں جن اصولوں کے تحت آ سکتی ہے عرض کر چکا ہوں. اس کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیجیے. آپ پہلے بھی توجہ فرما رہے ہیں. تو عملی طور پر ان تمام باتوں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں آخری 50-55 منٹ میں عرض کیے، کیا نتیجہ نکالوں؟ نمبر 1، پہلا نتیجہ، آپ اپنے کردار کے اندر اپنے کاموں کا اثر ڈھونڈنا شروع کر دیں. اپنے کاموں کا اثر. مثال کے طور پر مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، صحیح. اگر میں 30 سال پہلے کے اپنے آپ کو مقابلہ کروں آج سے، اور میں یہ احساس کروں کہ 30 سال پہلے بھی کچھ مسائل تھے جو ابھی بھی ہیں، یا 10 سال پہلے بھی کچھ مسائل تھے جو ابھی بھی ہیں، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ پھر مجھے اس کام نے فائدہ کیوں نہیں دیا. آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، آپ کو بھی مسلسل یہی کرنا چاہیے. تو آپ کے اور میرے اندر تبدیلی، مثبت تبدیلی آتی رہے گی، ہم اس سمت بڑھتے رہیں گے. یہ جو منتظر قوم ہے ان تمام خاصیتوں کے ساتھ آخری نقطہ، قربانی دیتی ہے. پھر قربانی دیتی ہے. اس کی قربانی میں اور کوئی قوم پس رہی ہو اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بھئی ایک قوم پستی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ایک قوم قربانیاں دیتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا ذکر فخر سے کرتا ہے، اور جو پس رہا ہوتا ہے وہ اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس لیے کربلا کی یاد مناتے ہیں، ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں. ہم نے پس کے جان نہیں دی ہے، دین کی راہ میں قربانی دیکھی ہے. اگر پس کے جان دی ہوتی، کڑ کڑ کے جان دی ہوتی تو پھر ذکر نہ کرتے، اسے چھپانے کی کوشش کرتے. کو اپنی شکست کو یاد نہیں کرتا. یہ قوم 1400 سال سے کربلا کو یاد کر رہی ہے، کیونکہ یہ فتح کی ہے، یہ قربانی کی ہے. تو ہمیں فوراً سیکھ لینا ہوگا بحمدللہ رب العالمین. بس اگر ہمارا واقعاً کوئی شعور اور ارادے کے ساتھ بندہ خدا حب اہل بیت کی خاطر شہید ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے لواحقین بھی اس بصیرت کے ساتھ اس کی شہادت کا جشن منائیں گے، جشن منائیں گے. ہاں کام اچھا ہوا. ہمارے اندر کی بصیرت جب آئے گی تو ہمیں احساس ہوگا.
اگر اس بصیرت کو ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں خاندان عصمت کو دیکھنا ہوگا. اس بصیرت کے لیے اس خاندان کو دیکھنا ہوگا کہ جب وہ اپنی شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو فخر سے کرتے ہیں، اپنی شہادتوں کو فخر سے بیان کرتے ہیں. 10 محرم کی یاد منانے کو سب پہ واجب قرار دیتے ہیں، کرو. سید الشہداء کی قبر کی زیارت کو سب کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ کرو. انہیں معلوم ہے یہ ہماری فتح کا دن ہے. اور کیا کمال ہوا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہ جملہ فرمایا. اگر دنیا میں شجاعت کوئی صفت ہے، شجاعت کوئی صفت ہے، میدان کے اندر حق بات کہنا کوئی فضیلت ہے، تو شاید قسم خدا کی کھا لوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں لائے جو بی بی زینب نے دربار عبید اللہ ابن جو دربار عبید اللہ ابن زیاد میں بی بی نے فرمایا. اگر شجاعت کو چیز ہے، حق بات کہنا کوئی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت لائے، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت لائے. عزیزو، بعض اوقات کربلا کے سانحے کے مناظر ایسے ہیں کہ کچھ سادات ہونے کے ناطے اور اس سے بڑھ کر اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے بعض مناظر کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے کہ کاش نہ ہوا ہوتا. لیکن ان کی عظمت کا بیان مجبور کرتا ہے انسان کو کہ بیان کرے. ورنہ عزیزو، بہت معذرت کے ساتھ جو اس بات کو احساس کر پائیں کہ کیا کسی کو پسند آئے گا کہ تذکرہ کرے کہ میری جدہ ماجدہ کس حالت میں دربار میں گئیں؟ کیا پسند آئے گا؟ آپ خود تصور کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کی قربانیاں اتنی عظیم الشان ہیں، اتنی عظیم الشان ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کے ہوتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری زندگی کی حیثیت کیا رہی ہے. مثلا انصاف سے سوچیے گا ذرا، اگر ہمیں پتا ہے کہ سید الشہداء کا لاشا بے گور و کفن رہا، اگر ہمیں پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا ہوا، خود ذرا سوچنا ہمارا لاشا لوگوں کے کندھوں پہ اٹھے تو شرم نہیں آتی کیا؟ ایک اعتبار سے شرم آنے لگتی ہے کہ امام مظلوم کا لاشا تو کربلا کے میدان میں پڑا ہو اور میرے لاشا عزت سے اٹھ رہا ہے. اللہ جانتا ہے، شاید کہنے کو آسان ہے لیکن بہرحال سمجھ میں آتی ہے بات. تو عزیزان محترم، یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ عقیلہ عرب 10 بستہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تشریف لے. نہیں معلوم کتنا سخت لمحہ ہوا ہوگا اور نہیں معلوم کس انداز میں خاندان عصمت نے جھیلا ہوگا. لیکن اس دربار میں بھی کیا حق کہنے کی شان دکھائی، کیا فضیلت دکھائی کہ جب اس لعین نے بی بی کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے اور اذیت اور آزار کی خاطر کہا کہ خدا نے تمہارے بڑوں کو مار دیا. اب میں تفصیل کیا بیان کروں، جس بہن کے 18 بھائی قربان ہو گئے، اور قربان تو ہوئے جس بہن نے شام غریبہ میں 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سفر کیا، اور جو اپنے بے گور و کفن بھائی کے لاشے پر خود بھی آئی اور بھائی کی مظلومیت کا ماتم کیا. 2 دن بعد یہ لعین کھڑا ہوا بی بی کو ان مظلوموں کے لاشوں کی یاد دلا رہا ہے تاکہ بی بی نعوذ باللہ جذبات کے اظہار میں کوئی کمزوری دکھائیں. اس کو نہیں پتا یہ علی کی بیٹی ہے، یہ عقیلہ عرب ہیں. ایسا جملہ ارشاد فرمایا قیامت تک کے مظلوموں کا سر فخر سے بلند کر دیا. فرمایا وما رأینا الا جمیلا، ہم نے خدا کی راہ میں حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی. میں کہوں گا بی بی سلام اللہ علیک، آپ پر ہمارا سلام. اکبر کا تڑپنا، اصغر کا
ہاتھوں میں مچلنا، حسین کی لاش کا پامال ہونا، بے گورو کفن پڑا رہنا، سروں کا بازاروں میں جانا، آپ کا اسیر ہونا، سجاد کا طوق اور زنجیروں میں بندنا، درباروں اور بازاروں میں جانا، اور آخر میں سر حسین کا تشت میں رکھا جانا اور اولاد حسین کے سامنے پیش ہونا۔ اے بی بی سلام ہو آپ کی عظمت پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار سید الشہداء کے نام کا واسطہ ان کے نقش قدم پر، ان کے فکر پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص جو ان کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان تمام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ بالاخص زینبیہ کے محاذ کے مجاہدین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جنہوں نے بی بی کے روضہ اقدس کو کسی بھی غلط نظر سے دیکھنے کی جرأت کی، اس کے خلاف اقدام کیے، اے پاک پروردگار تجھے ان بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، حق کے خاطر ان کی قربانیوں کا واسطہ ایسے ظالموں اور جابروں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار اس دنیا میں بڑے شریف ان بدبختوں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالموں جابروں ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم ایمان کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی پرخلوص تیرے دین کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تجھے واسطہ سید سجاد کی مظلومیت کا، ان کی اسارت کا، ان تمام مومنوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خدایا بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، تجھے اس سرائے کربلا کا واسطہ بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار لشکر امام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، غیبت کا وقت انشاءاللہ اختتام پر ہو تو امام کا لشکر بن چکا ہوگا۔ خدایا امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، لشکر امام کو فتح و نصرت نصیب فرما، اس کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمیں اسی زندگی کے اندر امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما۔ خدایا تو نے دین کی راہ میں ہم سے کوئی نیکی دیکھی ہے، خدایا تجھے واسطہ کسی ایسے لمحے کا جس میں تیرے دین کے لیے خالص ہوں، ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب العظيم۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔